میرا شوہر اکلوتا بیٹا ہے اور ساتھ میں ایک ہی نند ہے اور ساس ہے، لیکن مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نہ سکون سے خود جیتے ہیں نہ مجھے جینے دیتے ہیں، اور میں کیا کروں، شوہر علیحدہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ میری ویڈیو پہ کمنٹ آیا ہوا تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، اور میں اپنی اس پیاری سی بہن یا بیٹی کو اچھی طریقے سے گائیڈ کروں گی تاکہ اس کا جو ہے نا ذہن تھوڑا سا فریش ہو جائے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ اور آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ کورین ٹیسٹ میں پاس ہو چکی ہے۔ 2 دنوں سے میں ویڈیو اس لیے اپلوڈ نہیں کر رہی تھی کیونکہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، گھر میں مہمان آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ اللہ پاک بیٹیاں دے کے بھی عزت دیتا ہے، جو لوگ بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں میں ان کے لیے بھی ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ میں نے 20 سال ہر امتحان کا مقابلہ کیا، صبر کیا، اور میرے صبر کا پھل مجھے اس طریقے سے مل رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹیاں دے کے عزت دی ہے۔ انشاءاللہ ہر ماں باپ کو ایسے ہی اللہ پاک عزت دیں گے، بس تھوڑے سے صبر کے ساتھ۔ یقین کریں میری بیٹی کے پاس صرف 1.5 ماہ تھا، 1.5 ماہ کے عرصے میں کورین لینگویج پاس کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ بچے 2 سال پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے 80% نمبر نہیں آتے، لیکن میری بیٹی کے آئے ہیں۔ خیر ابھی اس کے آگے اور بھی کافی سارے ٹیسٹ ہیں، وہ سارے بھی میں آپ کے ساتھ ان کے بارے میں بھی شیئر کروں گی۔ آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ، اپنے ٹاپک کی طرف کہ اکلوتا بیٹا یعنی کہ شوہر اکلوتا ہے اور نند بھی اکلوتی ہے ساتھ میں، اور ساس ہے۔ اگر وہ ساتھ سکون سے رہتے یا سکون سے جینے دیتے تو کبھی بھی میں ان سے الگ ہونے کی ڈیمانڈ نہ کرتی۔ اچھا پیاری بیٹی اور پیاری بہن، دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر اکلوتے ہیں اور انہوں نے الگ نہیں ہونے دینا اور وہ لوگ پریشان بھی کر رہی ہیں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا حل یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو کھانے پینے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی یا وہ آپ سے چھپاتی ہیں چیزیں، تو آپ وہ کام کرنے چھوڑ دیں۔ آپ صرف اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، جو کام وہ کرنے دیتی ہیں وہ کام آپ کریں، جو نہیں کرنے دیتی ان کی ضد نہ کریں، ان کے بارے میں سوچیں نہ، ان کی طرف توجہ نہ دیں، اسے اگنور کرنا شروع کر دیں۔ آپ صرف فوکس رکھیں اپنے بچوں کی تعلیم پر، اپنے بننے سنورنے پر، اپنی صحت پر، اپنی طبیعت پر، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ چڑھتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آپ سے راشن چھپاتی ہیں نا، آپ کچھ بھی نہ پکائیں، کسی بھی چیز کو مت چھیڑیں، وہ انہیں خود کو کرنے دیں، دونوں کریں، پک جاتا ہے خاموشی سے بیٹھ کے کھا لیں۔ جب راشن ختم ہو، کوئی بھی چیز ختم ہو جائے، اپنے شوہر کو آپ نہ بتائیں کہ یہ چیز ختم ہے، یہ چیز لانی ہے۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہی انہیں بتائیں اور انہی کے کہنے پر وہ لے کے آئیں۔ آپ صرف اپنی ڈیمانڈ اپنے ہسبینڈ کو بتائیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز لا۔ جو کام وہ آپ کو خوشی سے کرنے دیتی ہیں وہ کام آپ کریں، جو نہیں کرنے دیتی ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ کھانے پینے کے وقت اگر وہ کھانا نہیں پکانے دیتی مت پکائیں، کیا ضرورت ہے گرمی میں جلنے کی، پکا پکایا مل جائے گا، بیٹھ کے کھا لینا۔ اس ٹائم پر اپنی کیئر کر لو، فری ہو اپنے روم میں چلے جاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پنکھے کے نیچے بیٹھو، اسکن پہ کوئی ماسک لگا لو، بالوں کی کیئر کرو، کچھ بھی اپنا کام کرو۔ اور میں تو کہتی ہوں اگر یوٹیوب چینل بنا سکتی ہو تو بناؤ۔ مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ وہ آپ سے انسیکیور ہیں، انہیں ڈر ہے کہ کہیں جو ہے نا اس نے اگر شوہر کو اپنی طرف کر لیا تو وہ ہمیں شاید کچھ بھی نہیں دے گا۔ جب گھر میں ایک ہی فرد کمانے والا ہونا تو وہاں پہ یہ زیادہ تر ساس جو ہوتی ہے نا اس کو یہی خطرہ ہوتا ہے کہ بیٹا کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس کی بیوی کو دبا کے رکھو۔ ایسے میں فائدہ اٹھانے کا اور سکون سے جینے کا آسان حل یہ ہے کہ ان کے ساتھ مقابلے بازی کرنا چھوڑ دیں اور ان کے راشن پر کسی بھی چیز پر نظر جمانا چھوڑ دیں۔ جو مل رہا ہے اسے کھائیں، اور جب بھی کھائیں، کھانا جب بھی کھائیں شکر ضرور ادا کریں۔ چاہے وہ آپ کو سوکھی دال روٹی ہی دے دیں، چاہے وہ آپ کو تھوڑا سا دے دیں، اس پہ بھی شکر ادا کریں۔ لیکن یہ ساری باتیں آپ نے شکایت لگا کے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتانی۔ بات کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ بھوکی رہ جاتی ہیں تو اپنے ہسبینڈ سے اس طریقے سے بات کریں کہ آج مجھے بہت تیز بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کی امی نے کھانا تو بنایا تھا لیکن مجھے تھوڑا سا کم دیا، یا پھر وہ تھا ہی کم۔ اس طریقے سے کہہ دیں کہ شاید انہوں نے کم بنایا تھا اس لیے مجھے تھوڑی سی بھوک تھی، لیکن پھر بھی میں نے چھوڑ دیا کہ چلیں گزارا کرنا ہے، مجھے اب آپ کچھ کھانے کے لیے لا کے دیں۔ آپ جب اسے شکایت لگا کے بات کریں گی نا کہ آپ کی ماں نے یہ کیا، آپ کی بہن نے یہ کیا، وہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے سر پہ بھی ذمہ داری ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرا نہ تو کوئی اور بھائی ہے جو میرے والدہ کو یا میری بہن کو سپورٹ کرے گا، میں ہی ہوں۔ اس لیے وہاں پہ شوہر کے پاس بیوی جو ہوتی ہے نا وہ آسان حل اور آسان آپشن ہوتی ہے، اس لیے وہ بیوی کو ہی دباتا ہے اور اسی کے خواہشات کو مار دیتا ہے۔ آپ 1 مہینہ گھر میں سکون قائم کریں، اگر وہ کسی بات پہ چڑھتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، آپ ان کو کوئی جواب نہ دیں، ان کو اگنور کریں، آپ دیکھیے گا وہ تھک ہار کی خود ہی بیٹھ جائیں گی۔ لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو طریقے سے اپنے ہسبینڈ سے بات کریں، لڑ جھگڑ کر چڑھ کر بات نہ کریں، پیار سے بات کریں، پیار سے انہیں بتائیں کہ میں ہر کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی امی کو کوئی شکایت نہ ہو، پھر بھی وہ مجھ سے ناراض رہتی ہیں، پلیز آپ خود ان سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ انہیں میری وجہ سے کیا پریشانی ہے، جو پریشانی ہے مجھے بتائیں، میں اس کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔
جب آپ اس طریقے سے بات کریں گی تو آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کے ساتھ نرم لہجے میں ہی بات کریں گے اور کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے میں ان سے بات کرتا ہوں، اور اگر نہیں بھی کریں گے تو بھی ان کے دل میں کم از کم یہ ہوگا کہ یہ ادب احترام سے اگر میرے ساتھ بات کر رہی ہے تو باقیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہوگی۔ دیکھیں ایسے جو ضدی اور چٹڑے لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں پر آپ کو پتہ ہے اور کوئی حل نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ شوہر بھی مجبور ہے، اسے پتہ ہے کہ میری ماں بہن کا اور کوئی سہارا نہیں ہے اور وہ آپ کا بھی وہی سہارا ہے، تو ایسے میں اگر وہ نہیں جھک رہے نا، ان کو کوئی احساس نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، تو آپ تو اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے بسانا چاہتی ہیں، سکون سے رہنا چاہتی ہیں، آپ وہ سارے کام چھوڑ دیں جن سے وہ چڑھتی ہیں، سکون کریں، کام نہیں کرنے دیتی تو بھی شکر ادا کریں، ریلیکس کریں اور جو ملتا ہے وہ کھائیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں، نماز ضرور پڑھیں، اور نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگیں کہ یا اللہ پاک میرے لیے آسانیاں پیدا کر اور ان لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا کر، کیونکہ میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیے گا خود ہی کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ خود بہت چینج ہو جائیں گی۔ ایسا دیکھیں جہاں پہ ایسا مسئلہ ہو نا کہ شوہر بہت زیادہ مجبور ہو، تو اس کی مجبوری کو سمجھنے والی واحد سہارا ایک بیوی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ضد لگائیں گی نا، انہوں نے آپ کے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، انہوں نے آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، وہ آپ کو نکلوا دیں گی لیکن اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے نہیں نکلنے دیں گی، ایسے میں نقصان آپ ہی کا ہونا ہے نا۔ اور میں سمجھتی ہوں اگر اللہ پاک نے ایک گھر دیا اور آپ کے پاس اکلوتا آپ کا شوہر ہے، جو کچھ بھی وہاں بنا ہوا ہے وہ سب آپ کا ہی ہے، آپ کے بچوں کا ہی ہے، نند آج ہے کل اس کی شادی ہو جانی ہے، اس نے اپنے گھر چلا جانا ہے، پیچھے سے وہی ساس ہوگی، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر نہیں بھی ہوگی نا تو کم از کم اسے ندامت ضرور ہوگی کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا لیکن یہ پھر بھی میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو نا ایک اور کہانی سناتی ہوں، ایک بات بتا، ہمارے نا محلے میں ایک لڑکی ہے، اس نے کیا کیا کہ جب اس کی شادی ہوئی، اس کا بھی شوہر اکلوتا، نہ اس کی کوئی بہن نہ اس کا کوئی بھائی، اکلوتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے نا لوگوں کے گھروں میں محنتیں مزدوریاں کر کے اس کو پالا، کیونکہ اس کا باپ وہ چھوٹا سا ہی تھا تبھی فوت ہو گیا تھا، یتیم بچہ تھا۔ اچھا اس نے جب بیٹے کی شادی کی نا تو وہ کیونکہ خود لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی تو وہاں سے جو اسے مل جاتا تھا وہی آ کے خود بھی کھا لینا، بیٹے کو بھی کھلا دینا، پھر بیٹا جو ہے اس کا نوکری پہ چلا گیا، کپڑے کی مل میں وہ چلا گیا نا، کپڑے کی مل میں اس کی نوکری لگی، فیکٹری میں۔ اسی دوران اس نے اپنی کسی رشتہ دار کے گھر سے اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اب شادی کے بعد ظاہر ہے وہ دلہن تھی، وہ عورت تھی، اس نے تو کھانا پینا ہوتا تھا، تو یہ ساس جہاں کام کرنے جاتی تھی نا تو وہاں سے جو لے کے آتی تھی تو وہی کھاتی، اور کئی دن وہ کچھ نہیں بھی لے کے آتی تھی نا تو اس کو گھر میں کچھ پکانے نہیں دیتی تھی، خود پکاتی تھی اور اس کو ناپ کے ایک روٹی پکا کے دیتی، اس کو بھوک ہوتی تھی 2 روٹیوں کی لیکن وہ ایک ہی پکاتی تھی، کہتی ایک ہی کھانی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانی، وہ برداشت کرتی رہی۔ اسی دوران اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کا بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا، اب اس کے 3 بچے ہیں، اسے 3 روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں لیکن اس کی ساس اس کو 2 روٹیاں دیتی ہے، کہتی ہے 2 ہی کھانی ہیں، کیونکہ اس نے خود ساری زندگی اس طرح گزاری ہے محنت مزدوری کرتے ہوئے۔ لیکن اب یہ چیز یہ تو اتنی گہرائی میں اتنی باریکی میں ہو جاتی ہے، لیکن وہ انسان ہے نا، وہ اب کہتی ہے کہ میں 2 روٹیوں میں کیسے گزارا کروں۔ ابھی اس نے وہاں پہ کیا طریقہ کر لیا کہ جب ساس 2 روٹیاں دیتی ہے نا وہ لے کے رکھ دیتی ہے، اس کو پھر وہ کوئی نہ کوئی چیز خریدنے کے لیے دکان پہ بھیج دیتی ہے، پیچھے سے اس نے جلدی سے چھپا کے رکھا ہوتا ہے آٹا گوندھ کے، اب وہ کہتی ہے میں نے گھر بسانا ہے، میں کیا کروں، شوہر میرا ساتھ نہیں دیتا، جلدی سے اس کی بیٹیوں کے لیے 2 روٹیاں بناتی ہے، یا پھر ساتھ میں جو پڑوسی ہیں ان کو اس نے خشک آٹا بیچ میں سے دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے میری 1-2 روٹیاں پکا کے رکھ دینی ہیں، ان کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہے اور رشتہ دار بھی ہیں، وہ پکا کے اس کو دے دیتی ہیں اور وہ لوگ ماں بیٹے اس سے گزارا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی ساس کے ساتھ کہ بائک سے وہ گری، اس کا بائک کے ٹائر میں اس کا پاؤں آ گیا، اس کا پاؤں اچھا خاصا زخمی ہو گیا اور ٹانکے وغیرہ اسے لگے، اسی بہو نے اسے اٹھا کے لایا، اس بہو نے اس کی اتنی خدمتیں کی، یہاں تک کہ اس کو اس کی بیٹی کے پاس بھیجا گیا تو اس کی بیٹی نے کہا اس کو لے جاؤ، میں نہیں رکھ سکتی اس کو، کیونکہ اتنی سخت مزاج عورت ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا بھی جو ہے نا فرق لگے تو چیخنے چلانا شروع، ابھی بھی چارپائی پہ بیٹھ کے ایسے روب ڈال رہی ہے جیسے یہ کر رہی ہے اور ہم لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی بیٹی نے بھی اسے نہیں رکھا، اب اسی بہو نے اس کی خدمتیں کی، اسے رکھا، لیکن اس کے باوجود جتنے دن وہ بیمار رہی ہے وہ اس نے اپنی بہو کو بیٹی بیٹی کہنا شروع کر دیا، ہاں میری بیٹی ہو تم، یہ سب کچھ لو، سب کچھ استعمال کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئے۔ اچھا کچھ دن گزرے ہیں، جب اس کا پاؤں ٹھیک ہوا ہے وہ تو آ گئی پھر اپنے پہ، اس نے پھر اپنی ساس سے کہا کہ آپ نے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے، میں نے بھی ساری زندگی کے لیے یہیں پہ گزارا کرنا ہے، بچے ہیں میرے، اب میرے بچے جو ہیں 1 روٹی پہ گزارا نہیں کر سکتے، راشن کی جو ہے نا آپ فکر چھوڑ دیں، میں خود پکاؤں گی بھی کھاؤں گی بھی، لیکن اس نے نہیں بات مانی، وہاں پہ پھر ان کی اچھی خاصی لڑائی ہو گئی، اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کہا کہ اب اگر ایسا نہ کیا تو میں تو جو ہے تمہاری ماں کا ساتھ کچھ بھی کر دوں گی، اب وہ ڈر گئی، اب اس کو انہوں نے اس کی بیٹی اس کو اپنے گھر لے گئی ہے، وہ اپنی بیٹی کے پاس رہتی ہے، یہ یہاں پہ خود ہی سکون سے جی رہی ہے، تو وقت ہوتا ہے ایک
برا وقت آتا ہے لیکن پھر گزر جاتا ہے، اس وقت کو گزرنے کا انتظار کریں۔ اگر وہ برے ہیں نا تو آپ ان کے ساتھ ویسی بری نہ بنیں، ضد نہ کریں۔ ضد جو ہوتی ہے نا اس وقت بندہ کر سکتا ہے جب پتہ ہو کہ آگے ہماری جو ہے ضد پوری بھی ہوگی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے نشانے پہ آپ خود ہیں اور آپ کی کسی نے کوئی بات نہیں ماننی، کوئی بات نہیں سننی، کوئی اس کا حل آپشن نہیں ہے، میکے میں بھی نہیں جا سکتی، تو وہاں پہ بہترین طریقہ یہ ہے۔ میں پتہ کیا کرتی تھی، میں کام جتنا مرضی کر لیتی تھی، میری ساس اور میری جٹھانی کہتی تھیں کہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی نیکی نہیں کسی کام کا نا، ہر کام میں نکتہ چینیاں کرنا، تو اس طرح کرتی۔ میں نے پھر کیا کیا، یہی طریقہ استعمال کیا۔ صبح اٹھتی تھی، اٹھ کے ناشتہ بنا ہوا ہے کھا لیا، جتنا مل گیا شکر ادا کر کے کھا لیا۔ دن کو جو کام پڑا ہے، جو بتاتی تھی یہ کرنا ہے وہ کر دیا، جو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نہیں تم نے کرنا یا جس طرف وہ اگنور کرتی تھی، میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی، پنکھا لگایا، سکون کیا، لیٹ گئی۔ سردیاں ہیں تو رضائی میں گھس جاؤ اور بچوں کو ساتھ لٹا دو، بچوں کے ساتھ گپ شپ کرو، بچوں کی کیئر کرو۔ کچھ کھانا پینا ہے شوہر کو بتا دیتی کہ میرے لیے یہ چیز لیتے آنا، یہ بچوں کے لیے لیتے آنا، وہ اندر ہی لے آتے تھے میرے لیے، کبھی سامنے لے آتے تھے، سب کو دیتے تھے، تو بیچ میں سے میں جو ہے مجھے جو حصہ ملتا تھا وہ لے لیتی تھی، لیکن کبھی رات کو لے آتے تھے۔ اس طرح کر کے میں نے اپنا وہ ٹائم گزارا، اور یہ میں نے اپنی ہر ویڈیو میں بتایا، اور ابھی تک میری وہی عادت میں شامل ہے کہ ابھی بھی میں گھر میں باہر ہمارا صحن ہے اتنا بڑا، اس میں سے جھاڑو لگانا ہوتا ہے تو میری جٹھانی لگاتی ہیں زیادہ تر۔ ایک دن وہ اس نے نہیں لگایا تو میں نے سوچا چلو روزانہ یہ کرتی ہے تو آج میں کر دیتی ہوں۔ جب میں کرنے لگی تو میرے سسر نے کہا کہ ہاں یہ تمہارے بس کا کام نہیں، انہوں نے مجھے ٹون ماری، یہ اسی کی ڈیوٹی ہے، یہ وہی کر سکتی ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ میں نے وہیں پہ چھوڑ دیا، میں نے کہا یہاں جتنا مرضی ہے کر لو گے، جب کوئی قدر نہیں، کوئی نام نہیں، میں ایویں اپنی کمر توڑتی رہوں۔ میں اندر آ کے لیٹ گئی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا، میں نے کہا یہ جی میں تو کرنے کے لیے گئی تھی ان کی ہیلپ کے لیے، لیکن جب انہوں نے مجھے ٹون ماری ہے تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس کرو، چل کرو، کرنے دو انہیں خود ہی، جب کہیں گے خود نہ کہ یہ کروائے تو کروا دینا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، جیسے کو تیسا کر کے ملنا پڑتا ہے۔ وہ جب آپ کے پاس اور کوئی حل آپشن نہیں ہے نا تو وہاں پہ جیسا وہ چاہتی ہیں ویسا کر کے دیکھیں، اور تاکہ آپ کی طرف سے سکون میں رہے آپ کے شوہر۔ جب وہ آپ کی طرف سے سکون میں رہیں گے نا وہ خود بخود آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے۔ اب وہ ان کو چھوڑ کے آپ کو الگ بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ دو طرف مرد جو ہوتے ہیں وہ خرچے نہیں افورڈ کر سکتے، ہر بندے نے اپنی آمدن کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا آپ اس کا سمجھداری سے ساتھ دیں گی، ایک وقت آئے گا وہ آپ کی قدر کرے گا۔ میرے ہسبینڈ بھی آج میری بہت قدر کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے صبر سے ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اپنی ان بہن بیٹیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جو ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ چھوٹے تو نہیں ہوتے خیر، یہ بڑی ذہنی اذیت دیتے ہیں بندے کو بڑا ڈپریشن میں لے جاتے ہیں۔ تو ایسے ڈپریشن اور ٹینشن سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے، خود پہ توجہ دیں، بنے سنوریں، بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں، بچوں کی تعلیم سے بالکل نہیں پیچھے ہٹنا، ان کی تربیت سے نہیں پیچھے ہٹنا، اپنے چڑچڑاہٹ، اپنا غصہ بچوں پہ نہیں نکالنا۔ میں نے یہ کام نہیں کیا، اسی وجہ سے آج میرے بچے مجھ سے اتنا شدید محبت کرتے ہیں، اور میرے صبر کی وجہ سے اللہ پاک میری بیٹیوں کو ترقیاں دے رہے ہیں، ان کی زندگی میں آسانیاں لا رہا ہے اور آگے بھی لائے گا انشاءاللہ۔ یقین کریں کل جب میری بیٹی پیپر دینے گئی ہے، میں مسلسل 3 گھنٹے میں جانماز سے میں نہیں اٹھی ہوں، میں نے اپنے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے۔ جب آپ اپنے اللہ سے لو لگا لیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہوتی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔